مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم، کیا کبھی سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ایک ہی جیسے مشکل حالات یا کسی بڑے سانحے سے گزرنے والے دو انسانوں کا انجام بالکل مختلف کیوں ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، ایک شخص ان حالات میں مکمل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور دوسرا انہی حالات سے گزر کر مزید مضبوط اور کامیاب ہو کر ابھرتا ہے۔ مطلب آخر یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک صدی پرانے فلسفے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان کے حالات اس کی تقدیر نہیں بلکہ اس کے اپنے ذہن کا آئینہ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور اسی لیے آج ہم جیمز ایلن کی شورائے آفاق اور شاہکار کتاب ایز اے مین تھنکت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب واقعی انسانی زندگی میں سوچ کی طاقت کو ایک بے مثال انداز میں اجاگر کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ واضح کر دوں کہ آج ہم اس گفتگو کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم، اس پہلے حصے میں ہم کتاب کے دو بنیادی چیپٹرز پر بات کریں گے۔ ہم، پہلا ہے تھاٹ اینڈ کیریکٹر، یعنی سوچ اور کردار، اور دوسرا ہے ایفیکٹ آف تھاٹ آن سرکمسٹانسز، یعنی حالات پر سوچ کا اثر۔ تو چلیے سیدھے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، کتاب کی شروعات ہی ایک بہت ہی بھاری اور سیدھے دعوے سے ہوتی ہے کہ انسان بالکل وہی ہے جو وہ سوچتا ہے۔ ہاں، اور یہ بات سننے میں تو بہت پرکشش اور متاثر کن لگتی ہے، لیکن مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ بات بہت زیادہ سادہ نہیں ہو گئی؟ میرا مطلب ہے، کیا محض اچھا سوچ لینے سے کوئی انسان اچھا بن جاتا ہے؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اکثر لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بالکل یہی سوچتے ہیں۔ سطحی طور پر دیکھنے میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ محض کچھ دل فریب الفاظ ہیں یا کوئی جادوئی فارمولہ ہے۔ لیکن جب ہم اس دعوے کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، تو کتاب کا اصل فلسفہ واضح ہوتا ہے۔ تو اصل فلسفہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں، مصنف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بس آرام سے بیٹھ کر پیسے یا کامیابی کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ سب کچھ اسے مل جائے گا۔ یہاں جو سب سے اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کردار اس کی تمام سوچوں کا مجموعہ ہے۔ تمام سوچوں کا مجموعہ؟ یعنی یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی بھی کردار ایک رات میں یا اچانک نہیں بنتا۔ یہ دراصل ایک انتہائی مربوط سلسلہ ہے۔ ایک انسان مسلسل جو سوچتا ہے وہ خیالات اس کی عادتوں میں بدلتے ہیں، اور وہ عادتیں مل کر اس کا کردار تعمیر کرتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ محض وہ جو آج کل کہتے ہیں نا کشش کا قانون یا لا آف اٹریکشن، یہ اس جیسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ نفسیاتی اور عملی میکانزم موجود ہے۔ بالکل، سوچ سے عادت اور عادت سے کردار، یہ ایک مکمل سائنس ہے۔ صحیح۔ اگر میں اسے خود سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوچیں کسی عمارت کی اینٹوں کی طرح ہیں؟ مطلب جہاں ہر ایک اینٹ یعنی ہر ایک سوچ یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ پوری عمارت یعنی ہمارا کردار کتنا مضبوط یا کتنا کمزور ہوگا۔ واہ، یہ عمارت والی تشبیہ بہت موزوں ہے۔ یہ اس تصور کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ اگر ایک انسان روزانہ غصے، حسد یا مایوسی کی اینٹیں لگاتا رہے تو اس کا کردار ایک انتہائی کمزور عمارت بن جائے گا۔ ہاں، اور کتاب میں اس حوالے سے ہتھیار اور اوزار کا بھی تو ذکر ہے نا؟ بالکل، اور کتاب جس ہتھیار اور اوزار کی بات کرتی ہے وہ اسی عمل کو مزید گہرائی عطا کرتی ہے۔ انسان کے ذہن کو ایک کارخانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک کارخانہ؟ ہاں، اس ذہنی کارخانے میں وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ایسے ہتھیار تیار کر سکتا ہے جو آخر کار اسی کی اپنی شخصیت کو کاٹ کر تباہ کر دیں گے۔ جیسے کہ نفرت اور خوف کی سوچ؟ بالکل ٹھیک۔ یا پھر وہ اسی کارخانے میں ایسے اوزار بھی ڈھال سکتا ہے جن کی مدد سے وہ اپنے لیے خوشی، طاقت اور سکون کے شاندار محلات تعمیر کر لے۔ دیکھیں، یہ انتخاب سراسر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
تو مطلب ہم خود ہی اپنے ذہن میں اپنے لیے اوزار یا ہتھیار بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. ہاں، اور اسی کو فطرت کے اصولوں سے جوڑتے ہوئے کتاب ایک اور کمال کی مثال دیتی ہے کہ جیسے بیج کے بغیر پودا نہیں اگتا، ویسے ہی ہر عمل سوچ کے بیج سے نکلتا ہے۔ واہ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں وہ بیج نہیں ہے، بلکہ سوچ وہ بیج ہے جس سے عمل کا پودا نکلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچانک کیوں نہ ہوا ہو یا بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو، اس کی جڑیں ہمیشہ ذہن میں بوئے گئے سوچ کے بیجوں میں ہی ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے اچانک ہو گیا، ہاں، یہاں تک کہ جب کوئی شخص غصے میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں صفائی دیتا ہے کہ یہ تو بس مجھ سے اچانک ہو گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، تو نفسیاتی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ وہ غصہ کہاں سے آیا؟ وہ غصے، بے بسی یا رد عمل کی سوچ دراصل طویل عرصے سے اس کے اندر ایک بیج کی طرح موجود تھی۔ عمل تو بس اس سوچ کے پھول کھلنے کا نام ہے، اور اس عمل کے بعد ملنے والی خوشی یا تکلیف اس پھول کا پھل ہیں۔ میں اس بات کو اب کافی بہتر انداز میں سمجھ پا رہی ہوں۔ اگر ہماری سوچیں ہماری عادتیں بناتی ہیں اور عادتوں سے ہمارا اندرونی کردار بنتا ہے، تو یہ تو ہو گئی اندر کی دنیا۔ صحیح۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اندر کی دنیا سوچ سے بن رہی ہے تو ہماری بیرونی دنیا کا کیا اصول ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح ہماری ہی سوچوں سے جڑے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ کتاب ذہن کو ایک باغ سے تشبیہ دیتی ہے، ایک ایسا باغ جسے یا تو محنت سے سنوارا جا سکتا ہے یا بے دھیانی میں جنگلی جڑی بوٹیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ یہ باغ ہماری بیرونی دنیا یعنی ہمارے حالات کے ساتھ کیسے منسلک ہے؟ دیکھیں، یہاں اس کتاب کا وہ نظریہ سامنے آتا ہے جو بے وقت حیران کن بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے اسے تسلیم کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے بیرونی حالات دراصل اس کی اندرونی کیفیت کا عکس ہوتے ہیں۔ اندرونی کیفیت کا عکس؟ مطلب ہمارے حالات اور ہمارا ذہن جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، انسان کا ذہن اور اس کے حالات دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم اپنے اندر جس طرح کے خیالات مسلسل پال رہے ہوتے ہیں نا، ہماری بیرونی دنیا، ہمارے روزمرہ کے حالات اور ہماری زندگی کا معیار آہستہ آہستہ اسی سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ انسان کبھی بھی وہ حاصل نہیں کرتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ وہی حاصل کرتا ہے جو وہ اندر سے ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات سن کر بہت سے لوگوں کو شدید الجھن اور شاید غصہ بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ بتائیے کیا الجھن ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ حالات انسان کی اپنی سوچ کا عکس ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو شدید غربت میں پھنسے ہیں یا کسی بڑی اور جان لیوا مشکل کا شکار ہے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی غربت یا اس پر ہونے والا ظلم اس کا اپنا ہی قصور ہے؟ یہ واقعی ایک بہت حساس نقطہ ہے۔ جی بالکل۔ مطلب کیا تقدیر، معاشرے کی ناانصافی یا دیگر بیرونی عناصر کا اس میں کوئی کردار نہیں؟ یہ تصور تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ہم مظلوم کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں۔ یہ ایک انتہائی اہم اور جائز سوال ہے، اور اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے اکثر سب سے بڑی الجھن یہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، کتاب اس نقطے کو نہایت باریک بینی سے حل کرتی ہے۔ مصنف کا سب سے طاقتور اور میں کہوں گا چیلنج کرنے والا فلسفہ یہ ہے کہ حالات انسان کو بناتے نہیں، بلکہ اسے اس کی اصل حقیقت دکھاتے ہیں۔ حالات انسان کو بناتے نہیں بلکہ اس کی حقیقت دکھاتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے یوں سمجھیں کہ حالات دراصل ایک آئینہ ہے۔ کوئی بھی انسان بیرونی دباؤ کی وجہ سے اچانک کوئی جرم نہیں کرتا۔ وہ مجرمانہ سوچ اس کے دل میں عرصے سے خفیہ طور پر پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی جب کوئی موقع ملتا ہے تب وہ باہر آتی ہے؟ بالکل، جب کوئی خاص موقع یا حالات آتے ہیں تو وہ صرف اس چھپی ہوئی سوچ کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اچانک کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ ذرا ٹھہریے، میں اس بات کی گہرائی کو مانتی ہوں کہ حالات ہمارے اندر چھپے ہوئے رد عمل کو باہر لاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی۔ اچھا،
مزید کیا الجھن ہے؟ ایک ایسے بچے کا سوچئے جو کسی جنگ زدہ علاقے میں یا انتہائی ظالمانہ غربت میں پیدا ہوا ہو۔ اس نے تو شعوری طور پر کوئی ایسی مجرمانہ یا منفی سوچ نہیں پالی جس کے نتیجے میں اسے پیدائشی طور پر یہ حالات ملیں۔ کیا کتاب کا فلسفہ اس واضح بیرونی جبر اور کائناتی حادثات کو مکمل نظر انداز کر دیتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی اس بحث کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ دیکھیے، کتاب کو درست سیاق و سباق میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مصنف بنیادی طور پر ان حالات پر توجہ مرکوز کرتا ہے جنہیں ایک بالغ اور باشعور انسان اپنی زندگی کے دوران اپنی عادات اور افعال کے ذریعے تشکیل دیتا ہے۔ یعنی وہ پیدائشی حالات کی بات نہیں کر رہا؟ بالکل نہیں۔ کتاب پیدائشی حالات، جنیات یا ان کائناتی حادثات کی توجیہ پیش نہیں کرتی جن پر انسان کا کوئی بس نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار وہ انسان ہے جو ایک خاص نقطے سے اپنی شعوری زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ تو مصنف کا اصل پیغام ان حالات سے آگے بڑھنے کے حوالے سے ہے؟ جی ہاں، مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زندگی میں جہاں سے بھی شروع کریں، آپ کی سوچ کا مسلسل عمل بالآخر آپ کے حالات کا رخ اور آپ کی منزل طے کرے گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں، اگر ہم ان شدید حالات پر بھی یہی اصول لاگو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شروعاتی حالات کے قیدی نہیں ہیں۔ اگر کوئی غربت میں پیدا ہوا ہے تو وہ ایک موضوعی حقیقت ہے، لیکن اگر وہ مستقل یہی سوچتا رہے کہ وہ بے بس ہے، وہ ایک مظلوم ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ سوچ اسے ہمیشہ اسی غربت میں قید رکھے گی۔ بالکل، وہ سوچ ایک عادت بنے گی، وہ عادت ایک رویہ بنے گی، اور وہ رویہ اسے کبھی ان حالات سے باہر نکلنے کی عملی جدوجہد کے قابل نہیں بنائے گا۔ عین ممکن ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے حالات کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ یعنی شروعاتی نقطہ جو بھی ہو، زندگی کا طویل مدتی سفر اور اس کا رخ ہماری اپنی سوچ طے کرتی ہے۔ یہ بات اب زیادہ منطقی اور انسان کو با اختیار بنانے والی لگ رہی ہے۔ بالکل، یہی اس کا مقصد ہے۔ تو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بیرونی حالات محض ایک آئینہ ہیں اور ہمارے رد عمل کے محتاج ہیں، تو پھر اس پورے چکر کو توڑا کیسے جائے؟ اگر کوئی شخص اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے تو وہ شروعات کہاں سے کرے؟ یہ ایک زبردست عملی سوال ہے۔ مطلب اگر آئینے پر دھول ہے تو عکس بدلنے کے لیے آئینے کو صاف کرنے کے بجائے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہوگا۔ کیا یہی وہ اصول لاگو ہوتا ہے جسے فطرت کے قانون یا فصل کے قانون کا نام دیا گیا ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جب تک ہم اپنے اندر کی خامی کو تلاش کر کے اسے ختم نہیں کریں گے نا، بیرونی دنیا میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں قانون فطرت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ قانون فطرت کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا وضاحت سے بتائیں۔ دیکھیں، یہ کائنات کا ایک اٹل اصول ہے کہ اچھے خیالات سے اچھے نتائج اور برے خیالات سے برے نتائج برآمد ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مکئی کے بیجوں سے مکئی ہی اگتی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم زمین میں کانٹے دار پودوں کے بیج بوئیں اور پھر حیران ہوں کہ ان پر میٹھے پھل کیوں نہیں لگ رہے۔ قدرتی دنیا میں یا کھیتی باڑی میں انسان اس اصول کو بخوبی جانتا ہے اور اس کے خلاف نہیں جاتا۔ بالکل، وہاں تو کوئی یہ بے وقوفی نہیں کرتا۔ لیکن اپنی ذہنی اور روحانی دنیا میں انسان اکثر اس اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہ منفی سوچوں کے ساتھ مثبت زندگی گزار لے گا۔ اور اسی وجہ سے انسان الجھن کا شکار رہتا ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ مجھے یاد آیا، کتاب میں اس کی ایک کمال کی مثال دی گئی ہے، ایک غریب انسان کی۔ جی، وہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ وہ شخص اپنے غریبانہ ماحول اور گھر کے حالات سے بہت پریشان ہے۔ وہ انہیں دل سے بدلنا بھی چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کام سے بھی جی چراتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اپنے مالک کو دھوکہ دینا اس کا حق ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ بالکل، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ ہاں، یہ شخص بظاہر تو حالات کے خلاف بھرپور جنگ کر رہا ہے، لیکن جو اس کے حالات کی اصل وجہ ہے، یعنی اس کی کام چوری، بے ایمانی اور منفی سوچ، اس نے اپنے دل میں پوری حفاظت سے پالا ہوا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ 2+2 کو 5 بنانے کی ضد کی جائے۔ ہاں، واقعی یہ مثال انسانی رویوں کے اس تضاد کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے جہاں انسان کی خواہش اور اس کے عمل میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ لیکن اس بحث کا ایک اور پہلو بھی ہے جو تھوڑا سا پیچیدہ ہے اور اکثر لوگوں کو سب سے زیادہ کنفیوز کرتا ہے۔ وہ کیا پہلو ہے؟ ہم عام زندگی میں اکثر لوگوں کو یہ شکایت کرتے سنتے ہیں کہ دیکھو، فلاں شخص بہت ایماندار ہیں،
مگر شدید معاشی یا ذہنی تکلیف میں ہے، جبکہ دوسری طرف فلاں شخص انتہائی بے ایمان اور بددیانت ہے، لیکن وہ مزے کر رہا ہے اور کامیاب ہے۔ اوہ بالکل، یہ تو ایک بہت ہی عام مشاہدہ ہے اور ہم سب نے کہیں نہ کہیں یہ ضرور سوچا ہوگا۔ لوگ اس متضاد پہلو کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں سوچ اور عمل کا کوئی انصاف موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے، اگر اچھے خیالات اور اعمال کا پھل اچھا ہوتا ہے تو پھر ایک ایماندار شخص کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ایک کرپٹ شخص کیسے مزے لوٹ رہا ہے؟ اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو کتاب کس طرح واضح کرتی ہے؟ یہ تو پورے قانون فطرت پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے نا؟ کتاب اس الجھن کو بڑی ہی گہری بصیرت سے دور کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دراصل ہمارا بہت ہی سطحی فیصلہ ہوتا ہے۔ سطحی فیصلہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مکافات عمل یا فطرت کا قانون نہایت باریک بینی سے کام کرتا ہے۔ اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک دفتر میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے جو حد درجے کا ایماندار ہے۔ اس نے زندگی بھر 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شخص شدید خوف اور احساس کمتری کا شکار ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے کوئی نیا قدم اٹھایا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ وہ خطرہ مول لینے سے گھبراتا ہے اور اس کا رویہ ہمیشہ حالات کا شکوہ کرنے والا رہتا ہے۔ یعنی اس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہیں؟ بالکل۔ اب وہ شخص آج جس تکلیف، معاشی تنگی یا ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے، وہ اس کی ایمانداری کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ ان دوسرے بیجوں کا پھل کھا رہا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بو رکھے ہیں، یعنی خوف، خود اعتمادی کی کمی اور شکوہ۔ یعنی ایمانداری اپنا صلہ دے رہی ہے اور خوف اپنا؟ بالکل، ایمانداری اپنا صلہ دلی سکون کی صورت میں دے رہی ہے، لیکن خوف اپنا پھل ناکامی کی صورت میں دے رہا ہے۔ ہم صرف ایک خوبی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسے ہر چیز میں انعام ملنا چاہیے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی اور زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ ہم اس کی ان بڑی خامیوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جو دراصل اس کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس بے ایمان شخص کی کامیابی کی کیا وجہ ہوئی؟ بے ایمان شخص کی مثال بھی بالکل اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ شخص بددیانت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد محنتی بھی ہو۔ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس کی منصوبہ بندی مضبوط ہو اور وہ خطرات موڑ لینے سے نہ ڈرتا ہو۔ اچھا، یعنی اس کی کامیابی ان خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، وہ آج جو مادی کامیابی اور ترقی حاصل کر رہا ہے وہ اس کی بے ایمانی کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان مضبوط خوبیوں اور محنت کے بیجوں کا پھل ہے جو وہ مسلسل بو رہا ہے۔ تو پھر اس کی بے ایمانی کا کیا ہوگا؟ اس کی بددیانتی کا جو برا نتیجہ ہے، مثلاً قانون کا خوف، رشتوں کی تباہی یا دلی بے سکونی، وہ اسے اپنے وقت پر لازماً ملے گا۔ قدرت کا ترازو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ واہ، کوئی بھی نیک عمل برا نتیجہ نہیں دے سکتا اور کوئی بھی برا عمل اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں دوسروں کو جج کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے اور اپنی سوچوں کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ فطرت ہر ایک سوچ، ہر ایک خوبی اور خامی کا حساب الگ الگ رکھتی ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے جائزے کو سمیٹیں تو ایک بات بہت صفائی سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ معلومات اور تیز رفتاری کے اس جدید دور میں جہاں ہم ہر وقت خبروں، تجزیوں اور تبصروں کی زد میں ہیں، ہم اکثر اس بوجھ تلے دب کر خود کو حالات کا، معاشرے کا یا معیشت کا قیدی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، اور یہ احساس سے محرومی ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ علم ہونا کہ ہماری سوچ ہی ہماری اصل طاقت ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہمیں معلومات کی الجھنوں اور بے بسی کے احساس سے نکال کر مکمل خود مختاری کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے کردار کا ہر پہلو اور ہماری زندگی کا ہر واقعہ کسی نہ کسی طرح ہماری اپنی سوچوں کے انتخاب سے جڑا ہے، تو پھر ہم بیرونی دنیا اور حالات سے لڑنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے ذہن کے باغ کو سنوارنے پر محنت شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا اصل پیغام اور سب سے بڑی طاقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں۔ ہم خود کو حالات کا مظلوم سمجھنے کے بجائے اپنا آقا خود بن سکتے ہیں۔ مطلب ہم اپنی ذہن کی سمت بدل کر اپنی پوری دنیا بدل سکتے ہیں۔
زبردست. اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس شاندار کتاب کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. جی بالکل، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہماری سوچ ہماری صحت اور جسمانی توانائی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور کامیابی کے لیے زندگی میں کسی واضح مقصد کا ہونا کیوں ضروری ہے. ہم جانیں گے کہ کیسے ایک واضح مقصد ذہن کو بھٹکنے سے بچاتا ہے، اور ہمارے جسم کی توانائیاں کیسے ہماری سوچ کے تابع ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس جائزے کو ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر ہم نے آج یہ سیکھا ہے کہ آج کی ہر ایک سوچ ہماری کل کی حقیقت اور ہمارے حالات تعمیر کر رہی ہے، تو پھر اس وقت بالکل اسی لمحے جو اگلا خیال ہمارے ذہن میں آنے والا ہے وہ کس طرح کی دنیا کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ اس گہرے مطالعے کا دوسرا حصہ ہے. ہاں بالکل، اور آج کی یہ نشست واقعی بہت اہم ہونے والی ہے۔ بالکل، کیونکہ آج ہمارا جو بنیادی مشن ہے وہ کتاب کے 3 انتہائی اہم ابواب کا تجزیہ کرنا ہے. مطلب آج ہم دیکھیں گے کہ خیالات کا ہماری صحت اور جسم پر کیا اثر ہوتا ہے، پھر سوچ اور مقصد کا کیا تعلق ہے، اور آخر میں جو سب سے اہم ہے، کامیابی میں ہماری سوچ کا کیا کردار ہوتا ہے. اور یہ باتیں محض کوئی ہوائی فلسفہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں. مطلب یہ روزمرہ زندگی کا ایک بہت عملی خاکہ ہے۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ناکامیوں یا بیماریوں کے لیے بیرونی حالات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی معیشت خراب ہے یا موسم نے بیمار کر دیا۔ ہاں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں. حالانکہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل وجہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ صحیح. تو پھر چلیں سیدھا اسی پہلے پہلو کی طرف چلتے ہیں، یعنی خیالات کا صحت اور جسم پر اثر. مجھے یاد ہے کتاب میں یہ بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارا جسم دراصل ہمارے ذہن کا غلام ہے. جی، جسم اور ذہن کا رشتہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ایک بہت حیران کن سچائی ہے کہ جسم دراصل ذہن کی ہدایات کی اندھی تقلید کرتا ہے۔ اندھی تقلید مطلب چاہے وہ ہدایات شعوری ہوں یا غیر شعوری؟ بالکل، دیکھیں ہمارا جسم خود سے کچھ نہیں سوچتا، جو ذہن میں چل رہا ہے جسم بس اس پر عمل کر رہا ہے۔ اگر آپ مسلسل خوف اور پریشانی کے خیالات سوچ رہے ہیں تو وہ جسم کو تباہی اور بیماریوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ٹینشن سے بیمار ہو گیا، یہ واقعی سچ ہے؟ 100% سچ ہے۔ خوف اور پریشانی واقعی جسم کو بیماریوں کی طرف دھکیلتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر آپ کے خیالات خوشگوار، پاکیزہ اور مثبت ہیں تو وہ جسم کو جوانی، توانائی اور خوبصورتی بخشتے ہیں۔ واہ، اچھا کتاب میں وہ ایک مثال بھی تو ہے نا، ایک 96 سالہ خاتون کی. ہاں، وہ بہت کمال کی مثال ہے۔ یعنی وہ 96 سال کی ہیں لیکن ان کے چہرے پر ایک جوان لڑکی جیسی معصومیت اور چمک ہے، کیونکہ ان کی سوچ اتنی مثبت اور پاکیزہ ہے. اور اسی کے مقابلے میں ایک اور مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ درمیانی عمر کے شخص کی. بالکل، وہ شخص درمیانی عمر کا ہے لیکن محض اپنی تلخ اور غیر مطمئن سوچ کی وجہ سے وہ بالکل بوڑھا اور بیمار لگنے لگا ہے۔ یہ بہت ڈرانے والی بات بھی ہے. اور دیکھیں، لوگ اکثر غذا بدل لیتے ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ جب تک سوچ پاکیزہ نہ ہو محض غذا بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہی بات میں سوچ رہی تھی. مطلب ہم لوگ جسمانی صحت کے لیے مہنگی ڈائٹ پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں۔ جم جاتے ہیں، کیلریز گنتے ہیں، لیکن اپنے ذہن کو جو ہم وہ جو جنک فوڈ کھلا رہے ہیں منفی خیالات کا، اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا خوف اور پریشانی واقعی ایک گولی یا بلٹ کی طرح جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ مصنف نے دعویٰ کیا؟ دیکھیں، گولی تو ایک لمحے میں نقصان پہنچاتی ہے اور سب کو نظر بھی آتی ہے، لیکن خوف کی جو سوچ ہے وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح کام کرتی ہے۔ اچھا، وہ آپ کے اعصابی نظام کو تباہ کرتی ہے۔ تو ہاں، مصنف کا یہ دعویٰ بالکل سائنسی حقیقت کے قریب ہے کہ خوف ایک بلٹ کی طرح ہی خطرناک ہے۔ صحیح. تو اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ سوچ جسم پر اتنی زیادہ حکمرانی رکھتی ہے، تو پھر اس سوچ کو کس سمت میں موڑنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں سے ہمارا دوسرا اہم نقطہ شروع ہوتا ہے، یعنی سوچ اور مقصد کا تعلق۔ تھاٹ اینڈ پرپس. جی دیکھیں، جب تک سوچ کا تعلق کسی واضح مقصد یا پرپس سے نہ ہو کوئی بھی ذہنی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم بس یوں ہی نہیں سوچ سکتے، اس کو کوئی راستہ دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ اگر خیالات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟
کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بخود خوف اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ڈیفالٹ موڈ میں نیگیٹو ہونے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتاب میں اس کی بہت زبردست مثال دی گئی ہے کہ بغیر مقصد کے جینا زندگی کے سمندر میں ایک ایسی کشتی کی طرح بھٹکنے کے مترادف ہے جس کا کوئی مانجھی نہ ہو، واو! جس کا کوئی کپتان نہ ہو، ہاں، اور یہ بھٹکنا بالآخر تباہی اور ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب کشتی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ کسی چٹان سے ہی ٹکرائے گی نا۔ بالکل صحیح کہا۔ یعنی اگر ہم مقصد طے نہیں کریں گے تو ہم تباہی کی طرف ہی جائیں گے۔ لیکن میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مصنف نے شک اور خوف کو بہت بڑا دشمن کہا ہے۔ جی، مصنف کا ماننا ہے کہ شک اور خوف علم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ دراصل ناکامی پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن میں یہاں ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گی۔ اکثر لوگ اپنے مقاصد تو طے کرتے ہیں، مطلب گولز تو بناتے ہیں، لیکن شکوک و شبہات ان کی سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جو مقصد ہے جس کی کتاب بات کر رہی ہے، کیا اس کا مطلب صرف دنیاوی اور مادی کامیابی ہے، یا یہ کوئی روحانی اور اندرونی ہدف بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کتاب اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ مقصد چاہے دنیاوی ہو، مثلاً آپ نے کوئی بڑا بزنس بنانا ہے، یا پھر روحانی ہو، جیسے آپ نے اندرونی سکون پانا ہے، دونوں صورتوں میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی توجہ کا مرکز ہونا ضروری ہے۔ وہ مقصد آپ کے خیالات کو ایک سمت دیتا ہے۔ صحیح، یعنی ہدف کچھ بھی ہو سکتا ہے، اصل کام ذہن کو یکسو کرنا ہے۔ تو چلیں اب تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، اگر ہم نے مقصد کا تعین کر لیا ہے تو فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف مقصد بنا لینے سے کامیابی مل جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے بات کامیابی کے حصول میں ذاتی ذمہ داری کی طرف مڑتی ہے۔ پرسنل رسپانسبلٹی۔ جی، مصنف نے کامیابی کا ایک بہت سخت لیکن سچا فارمولا دیا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی یا ناکامی مکمل طور پر اس کی اپنی سوچ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ مکمل طور پر؟ بالکل۔ اس کائنات میں توازن کا قانون نافذ ہے۔ ہر فرد اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کا خود ذمہ دار ہے، کوئی اور نہیں۔ اچھا، تو یعنی ہم کسی اور پر ملبہ نہیں ڈال سکتے؟ بالکل نہیں۔ اور اس بحث میں ایک نہایت اہم اصول بہت واضح انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ کوئی طاقتور انسان کسی کمزور کی مدد تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ کمزور خود اپنی مدد کے لیے تیار نہ ہو۔ واو، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ ہاں، کمزور کو اپنے اندر سے خود کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کامیاب نہیں کر سکتے۔ اور کیا کتاب میں قربانی کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا ہے؟ بالکل۔ کائنات لالچی اور بے ایمان لوگوں کی نہیں بلکہ ایماندار اور نیک لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ کوئی بھی ترقی یا کامیابی جانوروں جیسی ادنا سوچ کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں۔ آپ کو اپنے لالچ اور خود غرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، میں یہاں ایک تھوڑا چبھتا ہوا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی جی ضرور۔ مطلب یہ کہنا کہ ہر ناکامی ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، کیا یہ تھوڑا بے رحم نہیں لگتا؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے اگر کسی کے حالات واقعی بہت برے ہیں تو ہم اسے یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ تمہاری سوچ کا قصور ہے، تو کیا ہم اسے مزید بے بس نہیں کر رہے؟ کیا آپ اس پہلو کی ذرا وضاحت کریں گے کہ انفرادی ذمہ داری کا یہ تصور انسان کو بے بس کرنے کے بجائے دراصل اسے لامحدود طاقت کیسے فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ بظاہر یہ بات بے رحم لگتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ مان لیں کہ آپ کی ناکامی کی وجہ بیرونی حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے بس ہیں۔ آپ حالات بدلنے تک کچھ نہیں کر سکتے۔ بات تو صحیح ہے، میں نے اپنا کنٹرول حالات کو دے دیا۔ بالکل، لیکن جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میری ناکامی میری اپنی اندرونی خامی یا منفی سوچ کا نتیجہ ہے تو اچانک طاقت آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا؟ کیونکہ آپ اپنی سوچ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ ہاں، وہ تو میرے کنٹرول میں ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنی سوچ کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ بے بس نہیں رہتے۔ آپ کے پاس اپنے حالات بدلنے کی لامحدود طاقت آ جاتی ہے، اور یہی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ واہ، یہ تو واقعی سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو چلیں آج کے زبردست نشست کے تمام پہلوؤں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم نے دیکھا کہ جسم دراصل ہماری سوچ کا ہی ایک عکس ہے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ مقصد ہماری بھٹکتی سوچ کو ایک سمت دیتا ہے۔
اور آخر میں ہم نے یہ جانا کہ کامیابی اس سمت میں ثابت قدم رہنے اور اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کا نام ہے۔ بالکل، اور یہ وہ بنیاد ہے جو ہمیں زندگی میں واقعی کچھ بڑا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک زبردست خبر یہ ہے کہ اس کتاب کے آخری اور تیسرے حصے میں، جو کہ ہماری اگلی نشست ہوگی، ہم تخیل کی طاقت یعنی ویژنز اینڈ آئیڈیلز اور ذہنی سکون یعنی سرینٹی جیسے انتہائی پرکشش موضوعات پر بات کریں گے۔ ہاں، اور وہ حصہ تو در حقیقت اس پوری کتاب کا نچوڑ اور حاصل مطالعہ ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن ایک گہرے سوال کے ساتھ۔ جی ضرور۔ اگر ہم آج اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو دیکھیں جہاں ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو کیا ہم ایمانداری سے یہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ وہ ناکامی کسی بیرونی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان خاموش اور کمزور خیالات کی وجہ سے ہے جنہیں ہم نے خود اپنے ذہن میں پناہ دے رکھی ہے؟ یہ واقعی خود احتسابی کا ایک کڑا سوال ہے۔ بالکل۔ تو اپنے ذہن کے دروازے پر پہرا دیجیے، کیونکہ جو سوچ اندر جائے گی وہی آپ کی حقیقت بن کر باہر آئے گی۔ آج ہم جیمز ایلن کی کتاب ایز اے مین تھنکتھ کے آخری اور سب سے خوبصورت حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ اب تک کی ہماری ساری گفتگو کا ایک بہت ہی شاندار نچوڑ ہے۔ صحیح کہا۔ تو سامعین کو بتاتے چلیں کہ یہ اس کتاب پر ہماری تفصیلی گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، جس میں ہم آخری 2 انتہائی اہم چیپٹرز کو مکمل کریں گے۔ اور وہ چیپٹرز ہیں خواب اور آئیڈیلز یعنی ویژنز اینڈ آئیڈیلز، اور دوسرا ہے ذہنی سکون یا جسے ہم سیرینٹی کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے، مطلب آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہمارے خواب ہمارے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی کہ کیسے اپنے خیالات پر قابو پانا انسان کو زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ عطا کرتا ہے، مطلب وہ ذہنی سکون جو ہم سب کی تلاش ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر ہم اس کے پہلے حصے یعنی خواب اور آئیڈیلز کی طرف آئیں تو یہاں ایک منطقی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بھی عملی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے یا سکون پانے سے پہلے ایک واضح منزل یا خواب کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر معاشرے میں خواب دیکھنے والوں کو مطلب ہم لوگ زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے۔ انہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں۔ ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بس ہوا میں باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے، آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ خواب دیکھنے والے دنیا کے نجات دہندہ ہوتے ہیں۔ نجات دہندہ مطلب سیویئرز؟ جی ہاں، مصنف خواب دیکھنے والوں کو اتنی اہمیت اس لیے دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی بڑی تبدیلی ایک خواب کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کولمبس نے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھا جو نقشے پر تھی ہی نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح کوپرنکس نے ایک نئے ستاروں کے نظام کا خواب دیکھا، بدھا نے ایک روحانی امن کا خواب دیکھا، اور پھر انہی خوابوں نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ارے واہ! یعنی اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھوں تو ایک خواب بالکل ایک آرکیٹیکٹ کے نقشے یا بلو پرنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل، ایک بہترین مثال ہے یہ، ہے نا؟ مطلب جیسے کسی نقشے کے بغیر کوئی عالیشان عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کوئی عمارت بن ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو وہ پہلی آندھی میں گر جائے گی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہی خواب کے بغیر زندگی تعمیر نہیں ہو سکتی؟ ہاں بالکل، 100% ایسا ہی ہے۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جو خواب ہم اپنے ذہن میں سجاتے ہیں، ہماری زندگی بالکل اسی کے گرد بنتی ہے۔ مطلب زندگی اسی سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے۔ جی، کتاب میں ایک غریب نوجوان کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ایک ایسا لڑکا جو ایک غیر صحت بخش اور تاریک ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، جس کے پاس کوئی خاص وسائل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، غریب ہے، لیکن وہ اپنے ذہن میں ایک بہتر زندگی کا ایک آئیڈیل کا خواب دیکھتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ محض ایک خواب دیکھنے سے وہ اس ورک شاپ سے کیسے نکلتا ہے؟ دیکھیں،
وہ صرف خام خیالی نہیں کرتا، وہ جو خواب ہے نا وہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنا سارا فارغ وقت کچھ نیا سیکھنے میں لگا دیتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ ذہنی طور پر ترقی کرنے لگتا ہے۔ بالکل، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ورک شاپ اس کے نئے بہتر ذہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور وہ اس غریبی سے باہر نکل آتا ہے، اپنی محنت سے اس منزل کو پا لیتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں سوچی تھی۔ کیا بات ہے! تو یہاں سب سے اہم سبق یہی ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بلند مقاصد کی قدر کریں، کیونکہ وہ آپ کے مستقبل کا نقشہ ہے۔ اپنے بلند مقاصد کی قدر کریں کیونکہ وہ آپ کے مستقبل کا نقشہ ہے۔ بہت گہری بات ہے، لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب لوگ اس غریب لڑکے کی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں تو اکثر معاشرہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی۔ مطلب لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے بس لک یا چانس مل گیا۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مصنف کے نظر میں اس خوش قسمتی یا چانس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ اکثر کسی کی کامیابی کو دیکھ کر لوگ محنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مصنف اس سوچ کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ خوش قسمتی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، بالکل بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق جو غافل لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں تو انہیں صرف نتیجہ نظر آتا ہے، مطلب وہ خوشی، وہ روشنی، وہ کامیابی۔ وہ چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جی، وہ اس کی طویل، کٹھن اور اندھیروں سے بھری ہوئی جو جدوجہد ہے اسے نہیں دیکھتے، اور کیونکہ وہ اس محنت کو نہیں دیکھتے اس لیے آسانی سے اسے لک یا خوش قسمتی کہہ دیتے ہیں۔ صحیح، مطلب ہم صرف فائنل پروڈکٹ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی فیکٹری نہیں دیکھتے۔ بالکل، انسان کی جو بھی مادی، ذہنی اور روحانی کامیابیاں ہیں وہ دراصل اس کی مسلسل محنت کا پھل ہوتی ہیں، کوئی چیز اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر انسان محنت بھی کرے، خواب بھی دیکھے، تو حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حتمی نتیجہ وہی ہے جسے کتاب میں سیرینٹی یا ذہنی سکون کہا گیا ہے۔ ذہنی سکون۔ اگر میں اس ذہنی سکون کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں، آپ نے سمندر میں چلنے والے بڑے بھاری بحری جہاز دیکھے ہوں گے؟ جی بالکل، جن کا نچلا حصہ بہت وزنی ہوتا ہے۔ ہاں، جسے کیل کہتے ہیں۔ وہ نچلا حصہ بہت گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب کھلے سمندر میں چھوٹی موٹی لہریں یا طوفان آتے ہیں نا، تو وہ جہاز کو ہلا نہیں سکتے۔ ارے واہ، یہ بہت شاندار تمثیل ہے۔ شکریہ۔ مطلب کیا انسان کا ذہنی سکون بھی اسی کیل کی طرح کام کرتا ہے؟ 100%۔ جس طرح وہ کیل جہاز کو الٹنے سے بچاتا ہے، ویسے ہی ذہنی سکون انسان کو زندگی کے طوفانوں میں متوازن رکھتا ہے۔ اور پتہ ہے، مصنف کہتا ہے کہ ذہنی سکون علم کا ایک خوبصورت زیور ہے۔ علم کا خوبصورت زیور؟ کیا بات ہے! اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچانک مارکیٹ سے مل جائے۔ یہ اپنے خیالات پر لمبے عرصے تک صبر کے ساتھ شعوری طور پر قابو پانے کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر؟ بالکل۔ ایک پرسکون ذہن والا انسان زندگی کے طوفانوں میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سوچ پر قابو پا لیا ہوتا ہے۔ مطلب اگر باہر لوگ برا سلوک بھی کر رہے ہوں تب بھی وہ غصہ نہیں کرتا؟ جی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی الجھنوں کے قیدی ہیں۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک پرسکون اور مضبوط انسان ایک پیاسی زمین پر سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، واہ! اور طوفان میں ایک پناہ دینے والی چٹان کی طرح، جس کی سب عزت کرتے ہیں اور ہر کوئی اس کے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ مطلب ہم سب ایسے لوگوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جو ناموافق حالات میں بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم سب کو اس سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس پوری کتاب اور آج کی اس گفتگو کا کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو حتمی پیغام یہی ملتا ہے کہ خود پر قابو پانا ہی طاقت ہے اور صحیح سوچ ہی مہارت ہے۔ خود پر قابو پانا ہی طاقت ہے اور صحیح سوچ ہی مہارت ہے۔ بالکل، انسان کے اندر کا سکون ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے ماسٹر بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور تھوڑی بھاری ذمہ داری والی بات بھی ہے۔ مطلب
اگر ہمارے خیالات ہی ہماری بیرونی زندگی کا لباس بنتے ہیں تو ایک بہت غور طلب سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج اس لمحے ہم اپنے ذہن کی فیکٹری میں کیسا لباس تیار کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، مطلب کیا وہ خوف، حسد اور ناکامی کا لباس ہے یا پھر امید، سکون اور کامیابی کا؟ کیونکہ جو ہم اندر بنیں گے وہی باہر پہنیں گے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی اس 3 حصوں پر مشتمل سیریز کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر اس پوری تفصیلی گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ ہی آپ کی تقدیر کی خالق ہے۔ جی بالکل، آپ کی سوچ ہی سب کچھ ہے۔ تو اس شاندار علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے پر تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ ان تصورات نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیں۔ ہاں، اگر آپ کو ہمارا یہ انداز پسند آیا ہو تو مائنڈ ٹاک کو ضرور سپورٹ کریں۔ زندگی کے طوفان چاہے جتنے تیز ہوں، بس اپنی سوچ پر گرفت مضبوط رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔